اللہ تعالیٰ نے مینو اور تسانو صحت تندرستی اور حالت ایمان دے نال اس بابرکت اور مقدس مہینہ کے اندر دوسرے جمعے کی ادائیگی کا اللہ موقع عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے ایمان کو حکم ہے کہ اللہ کی کوئی بھی نعمت اس کا احسان تھوڑے سے کیتا جائے، اس کو یاد کر کے اس رب کا شکر گزار بندہ بڑے کرو۔ کہ میں اور تساں اللہ کی اس نعمت تے شکر گزاری کو بجا لاندے ہویا اس مالک کا احسان مندے ہاں اور وہی جناب میں اس گل کی درخواست کرتے ہیں کہ رمضان شریف کے گزرے ہوئے جتنے بھی لمحے اور لحظے اور گھڑیاں دن اور راتاں اللہ مینو اور تمہیں جتنی نیکی کا موقع دیتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے، اور اس وقت کے اندر اگر کوئی کمزوری کوتاہی بے ادبی میرے اور تھوڑے کو سرزد ہوئی تو اصل اس کو اللہ کو معافی طلب کرتے ہیں، اور آن والا ہر لحظہ لمحہ گھڑی دن اور رات اپنے رب کو اس کی بخشش طلب کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں دا اس کو موقع اور توفیق منگنے۔ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان چڑا اعلان نکلیا رحمت والا وہ مکمل ہو رہا اج دے روزے نال۔ دوسرا عشرہ شروع ہو سی یعنی اج دے غروب آفتاب کے بعد اگلا دن چونکہ اسلام کے اندر اسلامی معلومات کے اندر شروع ہوا تھا تو اس واسطے دوسرا عشرہ مغفرت والا میری اور تھوڑی زندگی کے اندر اللہ صحیح معنی کے اندر کامل مسلمان بن کے زندگی گزارنے کا موقع دے لے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار جہنم کو خلاصی دا اللہ وہ بھی میرے اور تمہیں نصیب کرے۔ رمضان شریف کے اندر مختلف سیرت موضوع رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہونے والے بہت سارے واقعات رمضان شریف کا خاص ہیں کہ چونکہ اللہ کا مہینہ اللہ نے اپنے بندے کی ہدایت کا بہت سارا سامان اپنی جناب جو اتاریا وہ اس مہینے نال منسوب ہے۔ پچھلیاں سابقہ آسمانی کتاباں اسے مہینے کی مختلف تاریخ کے اندر اتری ہوئی ہیں۔ میرے اور تھوڑے واسطے جس کتاب کو اللہ نے سب تو بڑا ہدایت نامہ آکھیا اور شفاء للناس آکھیا، اس کتاب کا نزول بھی اسے مہینے کے اندر شروع ہوا ہی، اور اساں علماء کو سنیا کہ اللہ کا پاک کلام قرآن مقدس لیلۃ القدر کی رات کو سارے کا سارا اللہ نے لوح محفوظ تو اپنے کولوں آسمان سے اتار دیتا ہی، آسمان دنیا سے اتار دیتا ہی، اور وقت اس آسمان تو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ کے اندر اپنے پاک حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب اطہر سے اتاریا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کے اندر اللہ نے 23 سال لائے، اور سارے کا سارا یک بار کی اللہ نے اپنی جناب جو آسمان دنیا سے اتار دیتا ہی اکٹھا قرآن۔ اس واسطے ایک قرآن کا مہینہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چو اور صحابہ کی زبان چو اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بھی آکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام نو زیادہ تو زیادہ پڑھن کا میں تو موقع دے دے، سال بھر اس کی تلاوت کرنا باعث برکت اور باعث سعادت ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جبرائیل امین دا آ گیا تے رمضان شریف کے اندر جبرائیل قرآن پڑھ دیا، نبی علیہ السلام سن دیا، نبی علیہ السلام پڑھ دیا، جبرائیل سن دیا، پورے دے پورے قرآن جو اس وقت اتر چکا ہوا اس کا دور کی رہتا ہے۔ آخری رمضان المبارک جو میرے پاک پیغمبر نے اس دنیا کے اندر گزاریا، اس سال اس رمضان جبرائیل امین 2 دفعہ میرے نبی نال دور کیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پاک مہینے کے اندر اس پاک کلام کی تلاوت اللہ شرف دے اور زیادہ تو زیادہ جس طرح بقیہ نیکیاں کیتیاں ویندیاں اللہ کلام مقدس کی تلاوت نال بھی میں اور تمہیں جوڑ دے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر ہونے والے سیرت کے واقعات جو ایک بہت بڑا خوبصورت واقعہ ہے، غزوہ بدر 17 رمضان کو پیش آیا ہے۔ بدر دے اس مقام ہوتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ اور اس زمانے کا سب تو متکبر کافر ابو جہل دے نال جڑی لڑائی لڑی آئی
یہ پہلی لڑائی رمضان شریف کے اندر 17 رمضان میں لڑی گئی ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں یوم الفرقان آکھیا، حق اور باطل دے نکھیڑے دا دیہڑا، جس دن اللہ نے کفر دی کمر توڑ کے رکھ دیتی آئی اور اپنے کولوں اپنی جناب جو فرشتے اتار کے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دی اللہ نے مدد فرمائی آئی اور 70 کافر واصل جہنم ہویا۔ انہوں نے جو 24 سردار بڑے بڑے متکبر تے بڑیاں پکاں لے تے بڑے بڑے دماغہ تے سراں لے جڑے اپنے آپ کو بڑا زمین دیتے اپنی ٹھاٹ پاٹ سمجھ دیان، اللہ نے انہوں ذلیل اور رسوا کیتا۔ 17 رمضان نو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دے مقام ہوتے مشرکین مکہ دے اس مضبوط لشکر نو اور جتھے نو اللہ کی طاقت دے نال توڑیا۔ یہ واقعہ بھی رمضان شریف وچ ہویا۔ دوسرے نمبر تے دو عظیم رحلتاں جنہاں وچ ایک شہادت ہے سیدنا علی المرتضیٰ دی رضی اللہ تعالی، وہ 21 رمضان نو ہے، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے خلیفہ، آپ کے محبوب ترین داماد، میرے پیغمبر کے پتریر، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جنت کے پڑوسی اور شہداء بچو جنہوں اللہ نے شرف دیتا اور سید الفقراء بنائے، یعنی سب تو زیادہ رب کو منگن والے۔ فقیر کا معنی کیا ہوتا جی؟ سب سے زیادہ اللہ کو سوال کرنا، اللہ سائل رب کی جناب جھکن والا۔ قرآن مقدس کی تفاسیر کے اندر جس کا لقب آیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدہ نال بڑا لگا ہوا ہے سیدنا علی المرتضیٰ۔ تو انہوں نے شہادت کا جڑا واقعہ پیش آیا وہ 21 رمضان ہوئے، زخمی ہویا اور 21 رمضان میں آپ کی شہادت ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات بھی اسے مہینے کے اندر ہے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 17 ہوئے، دوسری روایت کے مطابق 21 رمضان کو انہوں نے بھی وفات ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی رمضان شریف کے اندر ہے۔ 2 رمضان یا 6 رمضان، دو روایات ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا عظیم واقعہ فتح مکہ والا، کیا جی؟ فتح مکہ والا 21 سال بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 عظیم قدوسی فوج کو لے کے بیت اللہ مکہ مکرمہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے اور قصد نال پہنچے کہ اللہ نے اس سوچو کے مرکز توحید بنایا ہے اور اس کی غلط دیکھ بھال کرنے والے مشرکین نے اس کو شرک نال بھر دیتا، لہذا آج اللہ نے اس گھر کو شرک کو آزاد کروانا، مشرکین کے غلبے کو آزاد کروانا اور اس کو مرکز توحید جس طرح ابتداء اندر اللہ اس کعبے کی بنیاد رکھوائی ہے اور کائنات کے سب تو بڑے مواحد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعبیر فرمائی ہے، اس گھر بیت اللہ کو بھی آپ نے شرک کو آزاد کروایا۔ یہ واقعہ بھی رمضان شریف میں ہویا۔ ساڑھے واسطے جڑا ملک موجود ہے وجود چے آیا اور اس ملک کو میں اور تساں اپنے صحیح مذہبی عقیدے کے مطابق ہر قسم کی مذہبی آزادی رکھ جو ہے اس ملک کے در و دیوار کے اندر ساڑھے گھر محفوظ ہیں، عزتاں محفوظ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ باقی تمام ممالک نالوں اللہ نے اس ملک کو بڑیاں قیمتی نعمتاں نال بھریا، اور سب تو بڑی جڑی دین کی محنت ہے اور اس ملک کے اندر اللہ نے جڑے مدارس قائم کروائے، اسلام کے جڑے مراکز قائم کروائے کہ پوری دنیا چوں کوئی بندہ آزادی نہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا تو سارے ملک کی طرف رجوع کرتا، ٹھیک ہے، اور بڑی کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نوازا۔ اس ملک کی بنیاد اور وجود بھی اس رمضان شریف نال منسوب ہے۔ 14 اگست 1947 27 رمضان مبارک آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ملک چڑھانا میرے اور تھوڑے مقدر فرمایا اور سارے باؤ اجداد کی قربانی لا، تو یہ سارے واقعات رمضان شریف نال منسوب ہیں۔ پچھلے جمعہ میں تھوڑے سامنے گزارش کی آئی کہ زمین و آسمان کے نظام کے درمیان تھوڑا تغیر و تبدل ہوئے نا کہ انسانوں نے کچھ عملے کی وجہ تو اس نظام کے اندر کچھ خلل محسوس ہوئے نا، تو اللہ کا قرآن دستا کہ ہر شخص کو اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ میرے معاملات کی خرابی کی وجہ تو نہیں فساد آیا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور اللہ نے ایک اور برگزیدہ بندے نے وتیرہ لیا کہ جس وقت بھی زمین و آسمان کے درمیان
کوئی تبدیلی محسوس کرانا نہ ایسی تبدیلی جس کی لوڑ نہ ہویا اللہ کی ناراضگی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو اللہ نے دیکھ بندے اس کو اپنی طرف منسوخ کر کے اللہ کو معافیہ طلب کر دے کیا طلب کر دے جی معافی اور معافی دی متعلق توبہ دے متعلق پچھلے جمعے میں گفتگو کی تھی ہے بس میں اتنی ساری گزارش کرے سا کہ جس وقت بندے دی صلح و دین اپنے مالک نال بندے دی صلح و دین اپنے مالک نال تو ہر وہ حکم اور تقاضا جڑا بندے نے کرنا ہوتا مالک دے حکم نو مننے وچ بجا آوری حکم جڑی تاخیر اور حکم عدولی ہوئی ہوتی اس کو چھوڑ کے جڑا حکم مننے والے پاسے نہیں آتا اصل صلح اس بندے دی ہوئی ہے توبہ دا معنی کہ جس کام نو چھوڑے آئی نا کہ فرائض کوتاہی کیتی ہے انہاں فرض نو نبھاون لگ پاؤنا ٹھیک ہے اور جڑی پیچھے غلطی اور قصور ہوئے ہوتا اس غلطی اور قصور کو معافی مانگ کے اللہ دا بندہ بن کے بٹھانا ایک بات ہے نا کہ توبہ دا ادھر رب العالمین نے کلام مقدس کی مختلف مقامات ذکر کیتے ہیں اور میں تمہارے سامنے گزارش کی ہے ایک دو آیتاں میں دوبارہ کو تھوڑی جی سمجھا دینا ایک آیت ہے سورۃ نوح دی کیڑی آیت ہے سورۃ نوح دی استغفروا ربکم انه کان غفارا اے میرے بندیو جس نے تساں میرے کو معافی مانگ سنا تو پہلا انعام میں تمہیں دے سا کہ میں تمہیں معاف کر دے سا یہ نام دے سا انه کان غفارا پھر معاف کرنے والا جو میں فرمایا جس نے میرے کو تساں معافی مانگ سنا تے معافی طلب کر سو تو میں تمہیں کیا کر دے سا معاف انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا میں تمہیں ضرورت اور موسم دیا رحمت والی بارشاں دے سا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ میں اضافہ کرے سا توڑے مالا میں اندر رزق والی تنگیاں اور تکلیفوں میں ہٹا دے سا یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ میں تمہیں بیٹے دے سا پتر دے سا علماء لکھتے ہیں پترہ تو مراد قوت اور طاقت اور غلبہ دے سا میں تمہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور بہترین قسم کے باغات کے ذریعے اور نہر کے ذریعے میں تمہیں وزیاں دے سا تو چار وعدے میرے رب نے اس آیت اندر کیتے میرا بندہ جس نے میرا صلح کر رہا نا تو میں موسلا دھار بارشاں دینا رحمت والی بارشاں جتنیاں لوڑ ہوں جتنیاں ضرورت ہوں جتنے جتنا پانی چاہیے ہو اتنا پانی دینا موسم دیا بارشاں دینا اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ میں اپنے بندے نو رزق کے اندر اضافہ کرنا بیٹے دینا اور بہترین قسم کے باغات دینا دوسری آیت کریمہ سورۃ انفال کی آیت ہے کہ اے میرے بندے ہو جس سے تب تو سندر کو معافی منگتے رہا سونا میں تمہیں عذاب نہ دے سکتا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون کہ جس سے تب تو سندر کو معافی منگتے رہا سونا میرے عذابات کو تو سب بچے رہا سو میرے عذاب کو تو سب تو بھئی معافی کی ضرورت ہے نا یہ کہتے جی خود معافی منگنی اپنے رب کو نہیں خدا معافی کا ماحول بڑا ہونا میرے حلقہ احباب میرے ماتحت میرے پڑوسی میرے تعلق والے میرے رشتہ دار جنہاں نال میرا دعا سلام ہے جنہاں تک میری گل آسانی نال پڑھ سکتی جڑا میرا حلقہ احباب ہے ہر ایک تک معافی کا معاملہ پہنچانا ایک پچھلا جمعہ جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کی آئی اللہ عمل کرنے کی توفیق دے آج دے جمعے دے میں مختصر گفتگو کرے سا چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات ہیں تو سنے سا تو سب نے گلاں اس واسطے یاد رکھنا کہ میرے تواڈے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل زندگی کو اللہ نے بہترین نمونہ بنایا اس نمونے تو جنہاں لوگوں فائدہ اٹھایا مرد ہیں یا عورتاں اللہ انہوں نے پہلے عزت والی یہ زندگی دیتی انہوں نے کردار اور سیرت کو اللہ نے باقی رکھیا اور وقت قیامت والے دن کامیاب لوگوں کے اندر اللہ انہوں نے شمار فرمایا ایسے لوگ جڑے پہلے اس جہانی کامیاب ہوئے انہوں نے عزت لبھی ہوئی ہوئے انہوں نے کردار آج تک زندہ ہوئے کہ ایسے لوگ جنہوں نے آخرت اللہ رتبے بدا کے کہ بڑا کامیاب لوگوں جو انہوں نے شمار کیتا ہوئے ایسے لوگوں کی سیرت لینی چاہیے نہیں بولو جی بندے سیانے کو مت لے لیں دینا کہ سیانے دے کردار میں دیکھ کہ اپنا کردار اچھا بنا لیتے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کو کسی پوچھے گا وہی عقل کتھوں لئی لے یہ جڑے نے سیانے نے کام نہیں کرے دے تو بڑی گردی گلاں کرے دے انہوں نے فرمایا بے وقوفہ بولو تو حیران ہو گئے بے وقوفہ کو تو اپنے کول شے کائی نہیں ہوتی تو عقل فرمایا جڑے کام وہ کرے دے میں وہ نہ کرتا جڑے کام بے وقوف کرے دے میں میرے گھر دو میں طرح دے نمونے کائنات موجود ہے نا چنگے کرنے والے بھی موجود ہیں تے بھڑے والے بھی
میں اپنا دامن سیدھا کرنا نا، اپنے آپ کو سب تو پہلے میں سدھارنا۔ اس وقت جڑے خیر والے کام لوگ کریں میں وہ کر لینا، جڑے بھڑے اور شر والے کام لوگ کریں میں وہ نہ کریں۔ لہٰذا بے وقوف ہی میرے عقل مند دا نمونہ اور ثبوت بڑھ گیا۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو دوستو، میرے پاک پیغمبر جڑی شریعت لے کے آئے، جڑا دین لے کے آئے، جڑی مقدس زندگی لے کے آئے، اس زندگی کو جس شخص نے بھی اپنایا، مرد ہے یا عورت، اللہ اس کو اس زمین تے دنیا تے بھی کامیاب کیتا اور آخرت وچ بھی اللہ انہاں کو کامیاب لوگوں شمار کیتا۔ انہاں وچ ایک عظیم کردار ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دی ابتدا کو زندگی میں شروع کرے سا مختصر الفاظ میں کچھ کہنا میں کردا ویسا تساں سمجھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ایک عورت ہے جی، کہ جی ایک عورت ہے، نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئی ہے۔ نبوت یعنی اعلان نبوت ہو چکا ہے۔ حضرت بکر صدیق انہوں نے والد کا نام ہے، انہوں نے والدہ کا نام زینب ہے، انہوں نے کنیت ام رومان ہے، انہوں کا نام عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے 2 لقب نال پکار دیا، ایک صدیقہ اور دوسرا عتیقہ۔ یہ لقب جی صدیقہ بنت صدیق اور عتیقہ جہنم کو آزاد کی تھی گئی، جس کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ وقت جہنم کو کر دیتا، بری کر دیتا۔ یہ 2 لقب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری عائشہ صدیقہ کے متعلق بول رہے ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، کیا جی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، مکہ مکرمہ کے اندر ایک عورت حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درخواست کی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں اکثر پریشان رہتے ہو، خولہ بنت حکیم تساں دوسرا نکاح کیوں نہیں کر لیندے؟ یعنی ایک بیوی کی جدائی کے بعد وہ گھر والی جن پریشانی ہوتی ہے انہوں نے حل اور دور کرنے واسطے تساں نکاح کیوں نہیں کر لیندے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ تو تلاش کر میرے واسطے کوئی عورت۔ حضرت خولہ بنت حکیم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گئی اور انہوں نے والدہ حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان کو انہوں نے گھر بات کی تھی، اور اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جڑا رشتہ ازواج زوجیت ہوتا ہے نا، بندے کا نکاح کرنا، یہ اندر بڑے کی رائے یا بڑے کی دعاواں یا بڑے کے مشورے شامل ہونے چاہیے۔ یہ عرف بھی ہے اور شریعت بھی ہے، لیکن اگر کوئی بچہ کسی غلط رشتے سے انکار کر دیتا، بچہ یا بچی، تو بالغ ماں پیو نو عقل مند سمجھدار والدین کو یا دادے یا چاچے یا مامے ہوا تو جبر کی اجازت ہے، شریعت حق ضرور دیتا، لیکن حسن اسے اندر فرمایا کہ ہر بندہ ایک دو قائل کرے۔ باپ بیٹے کو منوانا چاہتا نا یا ماں دھی نو چاہتی میں میرے آنکھیں لگے تو وہ ایسی فضا بڑھائے کہ بچے کو پتہ ہوئے کہ میرا والد ہے، میرے محسن ہے، اور بچی کو پتہ ہوئے کہ میری ماں ہے، اور اس میرا بھلا ہی سوچنا، ماحول نہ بنانا کہ خاندانیاں نہ ہو تے بچے کو اور بچی کو قربان کرنا، وہ بیچارے آتے بندے کی زندگی اصل گزارنی ساڑے ماں باپ کو کے پتا۔ بچیاں بھی جس نے شکایت کر دیا نا کلیجے چری دے بندے دے، جس نے بعد گھر اجڑ دے تے بربادی ہو دیا، بندے آتے نہیں بس یہ صاحب خاندان میں باہر نہیں نکلنا کہ وہ اناد جڑا دائرہ ہوتا اس کو لوگ نہیں توڑتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تھی، حضرت خولہ بنت حکیم گئیاں، انہوں نے آپ واسطے رشتہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جس وقت میرا نکاح ہوا ہے نا اس وقت میری عمر 6 سال آئی۔ کتنی؟ 6 سال ہو گئی۔ آپ کی ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ اندر جا کے حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی، اور اس وقت فرماتی ہے میری عمر 9 سال ہے، جس وقت میں اللہ نے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں جا دیا اسنا فرمایا میری عمر اس وقت 9 سال ہے۔ عرب کے اندر کی میرا عنوان نہیں نہ تو بحث کرنی، اللہ نے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جڑے رفیق سفران ابوبکر صدیق انہوں نے ایک بڑی شدت نال خواہش ہوتی آئی کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چ جڑے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت واسطے وہ خوبصورت نمونے اور پہلو انہوں نے یاد کرا پکاواں تاکہ اس کام تے جس کام تے اللہ کے پاک پیغمبر مبعوث ہوئے اس کام تے میں آپ صلی اللہ کا ہاتھ بٹاواں، دین کے کام کے اندر مدد کرا، معاملت کرا۔ اسی طرح آپ کی گھریلو زندگی کو محفوظ کرنے کی پہلو ابوبکر صدیق کے سامنے ہوتا ہے، اور باپ لائق آئی نا سمجھدار آتے بیٹی بھی لائق اور سمجھے آپ کی گھریلو زندگی کو محفوظ کرنے واسطے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں بڑے وقت نال اپنے پاک پیغمبر کے حرم میں جا گئی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جس نے میں اپنے نبی کے حرم میں آئی نا
کہ آپ نے مینوں ویکھیا کول بٹھایا کہ وقت جس لے اللہ نے پاک پیغمبر نے میری گفتگو ہوئی نا تو آپ نے فرمایا عائشہ میں تن اس تو پہلے ویکھ ہویا، میں تن اس تو پہلے یا رسول اللہ کیویں ویکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن جبرائیل آیا میرے کو اور انہوں نے کوئی خوبصورت یا ریشمی کپڑا آئی، اس کپڑے کے اندر فرمایا یا رسول اللہ اس کے اندر جڑی عورت ہے نا وہ تہاڈی بیوی بن سک۔ رب العالمین نے مینوں بھیجا اور اس عورت کی تصویر میں لے کے آیا۔ اے عائشہ جی میں تے ویکھیا ہی نا تے اج میں تے ویکھدا پیا تے میں اس واسطے آکھدا پیا کہ میں تے اس تو پہلے ویکھیا ہے۔ ہن یاد رکھیا ہے پیغمبر دے بارے کیا اصول ہوندا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے عقد وچ کوئی عورت آئی یا میں اپنی بچیاں جو کسے نو کوئی بیٹی دتی، فرمایا یہ رشتہ داری تاں قائم ہوندی ہے کہ جبرائیل آوندے ہیں۔ کون ہوندے ہیں؟ جبرائیل، اور وہ آ کے دس پہنچ یا رسول اللہ اس عورت کو اپنے حرم میں لے جاؤ اور فلاں بندے کو اپنی بیٹی دے دو۔ فرمایا میں جس نے رشتہ داری قائم کی تھی یہ جس میرے رشتہ داری قائم کی تھی اس کام تو پہلے کون ہوندے ہیں؟ اور پیغمبر دی شان یہی ہوتی کہ اپنی مرضی نال کوئی کام کریں دے بلکہ رب جو چاہتا وہ پیغمبر کو کروا لیتا۔ پیغمبر آتے ہی اس کو جڑا رب دی مرضی کے قربان ہونا جانتا ہوئے جدا ہر قدم اللہ کی مرضی اور مشیت نہ رکھ دوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں جب حضرت صدیقہ فرمانی آئیاں تو فرمانی ہے میرا جڑا گھر آئی نا گھر جڑا میرا حجرہ آئی وہ جڑا میرے واسطے رہائش گاہ مکان کا بندوبست کیتا گیا، فرمایا کوئی عالیشان عمارت کوئی نہیں، بنو نجار کے محلے کے اندر مسجد نبی دے بالکل متصل حجرہ جس کی وسعت 6 یا 7 ہاتھ ہو سی، 6 یا 7 ہاتھ۔ فرمایا کچی مٹی دی دیواراں تے کھجوراں دے اوتے چھت پائی گئی، کھجوراں دی شاخاں دی تنے دی، اور جڑا دا دروازہ ہی نا فرمایا وہ خالی جگہ رکھ کے تے ٹاڑ دیا پایا گیا کیوڑ گیا، چھت اتنا نیواں ہی کہ کھلوتو ہے بندہ ہاتھ لاوے آنا چھت تک ہاتھ اپڑ ویندا ہی۔ فرمایا اس عمارت اندر میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی اور اے میرا حرم بنیا، اے میرا حجرہ بنیا۔ اسی طرح فرمانی ہے گھر کے اندر جڑا سامان آئی نا میری ضرورت تھا وہ اندر ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ، آٹا اور کھجورا رکھنے واسطے 2 مٹکے، ایک مشکی دا پانی تھا، اس پانی کو پینے واسطے ایک پیالہ۔ یہ میرے گھر دی کل کائنات ہے۔ فرمایا جس دن میں اللہ کے پاک پیغمبر کے حرم میں چاہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ ایک انصاری عورت دے گئی، اس دودھ نو نبی علیہ السلام نے میں پیش کیتا، خود ادھا نوش فرمایا اور بقیہ ادھا میں اور میرے نال میں چھوڑ کے آنا یہ انصاری عورتیں جڑی ہیں نا انہاں عورتوں نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ اے میرا ولیمہ ہے۔ فرماتی ہے میری رشتی کچھ تاخیر ہوئی نا تو ایک دن صدیق اکبر خود فرمانے لگے آپ کا میری بیٹی چونکہ تھوڑے نکاح ہے تو سنو اپنے گھر کیوں نہیں لے ہوتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرے کو تمہاری رقم کوئی نہیں، یا رسول اللہ میری دولت حاضر، میرا مال۔ فرمایا میرے ابو حضور نے نبی علیہ السلام کو میرے مال کی رقم دی تھی، آپ نے میری طرف بھیجی اور میں آپ کے حرم میں چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمجھے تو صرف اتنا سارا اندازہ لاؤ بھئی کتنا آسان ہے یہ نکاح، کتنا آسان ہے شادی کرنی، نکاح کرنا، اور آج کی ہو گیا کتنا مشکل ہو گیا اور مراحل کس قدر پریشانی والے بڑھ گئے۔ اس تو علاوہ بھی میرے پاک پیغمبر نے 11 نکاح کی تھے، آپ نے کوئی کتنے نکاح کی تھے؟ اور ہر ایک نکاح اسی طرح کا فلسفہ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہی نکاح کے بعد نکاح کی تیاری شروع ہو گئی، کتنی ساری تیاریاں۔ فرمایا انصاری صحابی دا انہاں جگہ مسجد نبی دے نال متصل، انہوں نے پتہ لگیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نواں نکاح کیتا، وہ ایک حجرہ بنوا چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ میرے پاک پیغمبر دی سب تو لاڈلی بیوی ہے، سب تو پیاری، انہوں نے واسطے حجرہ انتیار بنایا کہ آپ باقی نے کیویں ہو سکتے برابری دے اسلام دے حکم آیا، باقی نے گھر اسی طرح نکاح دے ہون دے بعد باقی معاملات شروع ہو جان اور ضرورت دا سامان مرد دے ذمہ ہوندا، کس دی جی نہ بچی دے نہ بچی آلے دے، جب مرد دی رقم پہلے دن یہ آغاز ہوتا نا کہ جناب اور خرچ کرے سے نہیں کر کے انہیں ہر ساری زندگی دا ساز و سامان ضرورت دا مکان سمیت بما دا ساز و سامان کو مرد دے ذمہ ہوندا، کس دی جی آج کل بیٹیاں نے بیچارے آپ زندے حالت ہوتے ہیں، وہ نہیں جی نہیں بس ساری زندگی اس گھر میں رہی پلی بڑی اسی بات کچھ نہ دے دیے تو لوگ کے آکسن، لوگ کچھ بھی نہ آکسن، اور لوگ مٹی ساٹ کے نہ قبرتے ہاتھ چھٹ کے آکسن دی بندہ بڑا چنگا یہ کچھ آکسن بس اور نا اگر سوال نے جواب آپ نے انہیں قبر دیتا اور میدان محشر سے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات ہونی نا تو اس سے ہو سکتا ہے سوال ہو بندی اور کس وجہ تو تم انتظار کیتا ہے اتنی لمبی عمر بچی دی کروا دیتی ہے یا اس ضرورت کا مکان کو نہ سامان کو نہ یا اتنی رقم کوئی نہیں ہے ولیمے میں اتنا خرچہ کوئی نہ
انہاں سارے سوالوں کے جواب ہو بیٹھے گے، تھوڑے سوال ہو بیٹھے گے تو جواب دینے پڑے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہاں سب تو افضل اور سب تو اجر دے دیبارنا کامل نکاح ہوتا جت بھی تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوئے تھے خرچہ بھی تھوڑا ہوئے، تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوئے تھے اور جی روایت نہیں لوگ سنے دے وہ اللہ دے نبی حضرت فاطمہ جہیز دیتا، یہ حضرت فاطمہ دے جہیز دا جڑا سامان ہے نا ضرورت تھا وہ رقم حضرت علی کی لکھی ہوئی، رقم کس دی لکھی اور تواڈی یہ میں سنائی ونجے سمجھائی ونجے تو گل حضرت علی ہاں کون نبی علیہ السلام نے پترے رہا کیا لگ جائے اور دوسری عزت حضرت علی نے ملی ہے کہ بچپن نبی علیہ السلام لے لیا اپنے چچا کولوں ابو طالب کولوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے کول بیٹا بنا لیا اپنے کول بلا لیا گھر بلا لیا لے لیا تربیت اور پرورش نبی علیہ السلام کی تھی حضرت علی کی گویا کہ میرے پاک پیغمبر اپنے بیٹے کی آپ پہ شادی کرے تھے اور اپنی بیٹی گل پہ کرے تھے یعنی جس کو منہ بولا بنایا جائے اور اپنے چچا کو لے جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ خود لے آئی اور حضرت جعفر کو حضرت عباس کو دے آئی ابو طالب معذور آن پہرے چنا ایک پہرے جو معذور آن جی وجہ تو معاشی پریشانی ہوتی ہے انہوں نبی علیہ السلام نے اپنے چچے کا وزن ہلکا کیتا اور حضرت علی کو بچپن نے لے لیا اس وقت بچپن کی حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب فرمایا اور میرے پاک پیغمبر نے ابتدائی صحابہ میں شامل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا جڑا سامان بنایا وہ 480 درہم حضرت علی مہر کی رقم پہنچائی گئی اس رقم کے ذریعے میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی کا سامان بنایا اور وہ بھی انتہائی محدود سامان آئی اچھا آپ نے حضرت زینب کی شادی کی تھی انہیں جہیز کا تذکرہ کتنے حضرت رقیہ دی بھی کی تھی ام کلثوم دی بھی کی تھی میرے نبی جی کتنی بیٹیاں بھائی یہ دلیل نہیں بڑھتی حضرت فاطمہ میرے نبی جہیز دیتا ہے ہاں جڑی چیز تو سب بیٹیاں نوں دینی اور جدو تے کچھ ہونی اور جدو تے بڑے بڑے فن خانہ نے مار کھاوینی وہ دا وراثت حصہ کیسے جی ہاں بیٹیاں نوں بھی اور بہناں نوں بھی اگر باپ شریک ہے نا بہناں نال دیاں تے باپ زندگی تے غلطی نہیں کر سکیا یعنی دیوان والی حصہ دیوان والی غلطی کر گیا اور قبر چڑ گیا اودی قبر نوں اٹھاؤ اور بھرا بلا کے بہناں نوں مولا تھانی صاحب نے کیا وہ گھروں بیٹھے آپ چھڑنی ہے ایسا نہیں لینا جو انہوں نے پتہ ہوتا کہ شاید لڑی طرف پہ کہ وہ چڑھنا کسے نہیں دینا وہ اتھے بے کے آ دیا رہا تو سارے تھاؤں بے کے انہوں نے حصہ انہوں نے نام لگا کے بھیج دو انہوں نے مالک بڑھاؤ 1 سال ورتے ہیں 2 ورتے ہیں 3 ورتے ہیں جسے وہ قبضہ کر لائے سن نا تو انہوں نے پتہ لگا اسی میں کلا 2 کلے 5 کلے مربع میں رسے چاہیا بات ہو جے لیتے دے چھوڑا نہ بات آگے میرا نام بدل لے بات ہو جیسے بھیڑا قابض ہو کے نا کہ خوشی رضا نے قبول کر کے بات ہوتا ہے واپس کر چھوڑے نہیں میرے پھرانوں زیادہ ضرورت ہے حالانکہ دیکھو مضبوط آصاب کس دن مرد دے بیٹا طاقتور بیٹا کماؤ والا بیٹا والدہ وارث پڑے بیٹھا لیکن بھیڑا نوں محروم کر رہا بیٹیاں نوں زندگی کے اندر بھی میرے پاک پیغمبر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چیز لے کے آؤ نا تو دیونے دا حالات بچیوں کو شروع کرو بیٹی نوں پہلے دیو بیٹی نوں محروم ہاں اے دنوں بین اولادکم فی العطیہ زندگی کوئی شے دیو تو دیت پتران برابر دیو اور میراث جس سے مر جاؤ دنیا تو انتقال نہ لگے توڑا زندگی کر سکتے ہو تو کرو وصیت کر جاؤ ورنہ اللہ نے قرآن کی طرف لوٹو اور اپنے بیٹے کو تیار کر کے جاؤ کہ میری بچیوں کو محروم نہ کرے آئے کتنے دروازے میکے دے بند ہوئے میکے دے بوئے بند ہوئے بچیاں واسطے کیوں نہیں حصہ مانگ لیا چاہے کو وراثت حصہ لے لیا اور باپ کی بیعت حالے وچ پئی ہوندی جناب پہلے پٹواری تحصیلدار کو رابطے کرا کے لوگ آتے پہ ہوندے جناب فلاں فلاں جگہ جیڑی جو پہلے تو میرے نام کر چھوڑ یاد رکھو جس نے باپ فوت ہوتا ہے نا تو دے تن تے پائے ہوئے کپڑے کی بیٹیاں دا حصہ ہوتا اس رہش گاہ کہ ہاں زندگی باپ نے کوئی چیز تن الگ کر کے دے دیتی تو تے قابض ہو گیا وہ بطور تحفہ ہو سی اگر باپ دوسرے نہیں دے رہا نا تو پکڑے ہوئے سی لیکن باہر تو اس چیز دا مالک ہے جڑی یہ چیزاں زندگی باپ کے استعمال چ رہی ہیں چاہے وہ زمین ہے چاہے گھر ہے چاہے کاروبار ہے وہ اندر شادی شدہ بہن کا بھی حصہ جڑی 5-5 6 بچے آ رہی ہیں ٹھیک ہے جڑی گھر بیٹھی ہیں انہاں دا بھی کہے جہیز تیرے کو کوئی نہیں پوچھی ہونا انہاں دی ڈاکٹری تے یا انجینئرنگ بنن تے یا کچھ تعلیمات نہیں تیرے کو ہاں اچھی تربیت باپ کے ذمہ ہے تو بھرا ہے باپ اچھی تربیت نہیں کر سکیا تو انہاں دی تربیت کا انتظام کر انہاں دی نشر و ماں پرورش تے جڑا خرچ کرنا ہوتا تو اللہ کو اجر لینا لیکن جہیز کے متعلق سوال کوئی نہیں ہونا وراثت کے متعلق سوال حضرت عائشہ صدیقہ کا میں ذکر کر رہا ہوں
اگے فرمایا کہ میں اس گھر دے اندر جلے پہنچی اس نا اپنے پاک پیغمبر سے حرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا جڑی ضروریات زندگی دا وہ خود نقل کر دیا. فرمایا بڑے صبر شکر نال میں یہ زندگی گزاری اور میرے پاک پیغمبر دی میرے نال محبت کتنی آئی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گل کرن تو پہلے میں تمہیں مسئلہ سمجھائی بنیا. پوری دنیا دے جتنی ساری رشتہ داریاں نہیں ایک دوسرے نال جتنی رشتہ داریاں اللہ اس کائنات کا آغاز میاں بیوی تو کیتا. اللہ اس کائنات کے رشتہ داری کا آغاز بھی میاں بیوی تو کیتا اور اللہ اختتام بھی اسے کرنا. اور جنت کی سب تو بڑا ساتھ جو اللہ نے دینا نا وہ میاں بیوی گئے. اور اللہ قرآن جس رشتہ داری نے اپنی نشانی قرار دیتا نا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور سب تو خطرناک دشمن میرا اور تھوڑا شیطان جس گھر تے بہت کامیاب ہوتا نا اس فساد پھر ارد اندر جدا بہت رول اور کردار ہے جس مسئلے دا وہ میاں بیوی دی لڑائی ہے. جس چیز کو میرے پاک پیغمبر نے لفظ بیان کیتا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا شیطان کھلی کچہری لیتا اس کھلی کچہری کے اندر آپ نے چیلے چماٹے کو اور شرطے کو پوچھدا باہر دی کارگزاری سناؤ کیا کی کرے. آپ نے فرمایا ہے کھڑا دادا میں روزہ کو نہیں رکھا ہے بندے کو آدھا اچھا کیتے فلانے میں نماز نہیں پڑھ دیتی آدھا اچھا کیتے فلاں کو میں چوری کروائی ان آدھا اچھا کیتے فلاں بندے کو میں فلانا زیادتی کروائی اچھا کیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیاہ کالے رنگ دا بالکل دبلے پتلے جسم والا شیطان کھڑا ہوندا اور وہ آخدا ہے میرے آقا میرے پیر و مرشد میں آج میاں بیوی لڑایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان کو نیڑے سے دیتا وہ آتا ہے خاص آ میرے قریبا تو سب تو اچھا کام کر گیا. آپ نے فرمایا سینے نال بھی لیندا تھاپڑا بھی مریندا کہ آدھا اصل اس کام تو کر گیا کیونکہ میاں بیوی کی لڑائی کے بعد پورے معاشی فساد پھیلتا. ایک بندہ 700-800 بندے تو نگران ہے کہ گھروں نکلنے لگے زنانی نہ لڑ کے نکلیا تو 700 بندے نہیں جائے جھاڑ کے بھی گزر سی بولو جی استاد تے گل جلدی سمجھ رہے ہیں گھروں پڑھ لی کیا تو جاتے نہیں خیر کوئی نہیں ہوتی. اس وقت میاں بیوی دی ناچاکی جڑی نا یہ خطرناک گناہ ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی گھریلو زندگی کو امت کے سامنے آندا وہ جڑی غلط سننا ہے میں کرنی ہے نہیں انشاءاللہ مختصر جے ٹائم رہ گیا میں تو اس تو پہلے نکا یا واقعہ تو سناواں. ایک عرب نا عالم مفتی تقریر کر رہا اس گفتگو کے دوران نا میاں بیوی کے حقوق بیان کیتے اس اتھاں بیٹھے بیٹھے ہر شخص کو کہ اپنا موبائل آن کرو اپنے موبائل ایک میسج کرو اپنے گھر کہ میسج کرو تو سب بیوی نا من کو اچھی لگی تو من کو پیاری لگی تو من بڑی پسند آئے من بڑی پسند ہے تمہیں. اتنا سارا اس آگے دن تقریر کے دوران خاموش کرا کے میسج کرایا ہر شخص کا موبائل بچیا ہر شخص کا بینک کال آئی بینک رنگ آیا اور بیوی حیران پوچھ دن آئی تن ہویا کہ تو سب میں دسو جس کو انسان نکاح قبول کر لیتا اس قبول دے وچ محبت ہوتی نہیں ہو بولو جی سب تو زیادہ ہمدردی نرمی اچھے اخلاق سب تو زیادہ تھوڑے مال کی مستحق تھوڑی خوشیاں نو حاصل کرنے والی تھوڑے میٹھے بولن نو سنن والی تھوڑی اکھ دے اچھے نظارے دی منتظر تھوڑے کن دے اچھے جناب بول بھیجن والی اور اچھے الفاظ سنن والی سب تو پہلی مستحق کون ہے. اس واسطے عرب معاشرے کے اندر دوستیاں اور سہیلیاں اور عورتوں والی بے جاؤ دی نا محبت اس زمانے کی بدماشی اور گناہ ہوندا اس کو لوگ محفل چ لے آتے ہیں اور ایک ایک محفل چ اپنی محبوبہ معشوقہ دے شعر پڑھتے نام لینے تذکرے کرنے وہ حسب نسب کو گننا اور یہ تفاخر کرنا تکبر کرنا اس دوتے اپنے آپ کو بڑا بنانا. میرے پاک پیغمبر نے کہا یا اس دروازے بند کیتا آپ نے فرمایا اس نال محبت کرو جڑی تہاڈا حرم ہے جڑی تہاڈی عزت ہے جڑی تہاڈی سیج ہے جڑی تہاڈی گھر والی جس کو اللہ نے ایک بولو تے تس حلال کر کے اپنے گھر لے کے آئے اس نال محبت اظہار کرو. اس واسطے میرے پاک پیغمبر کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کی امت تک کپڑے جنہیں میں پہلا واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر حمیرہ سے دیتے ہیں نہ کہ میری عائشہ نہ کہ عائشہ میں نے حمیرہ سے دیتے ہیں محبت کی وجہ تو حمیرہ آخر گوری رنگت والی یعنی بیوی نو ایسے نام تو سدنا کہ انہوں محسوس ہو گئے یار میرے گھر والا میرے محبت رکھتا. انہوں انگلش اجازت نک نیم مختصر نہ عائش اللہ نے نبی کدی کدی عائشہ پورا نام سے دینے کدی کدی سے دینے عائش اور ایک حدیث اندر 17 نام آئے نمی عائشہ دے کتنے 17 نام آئے جنہیں اللہ نے پاک پیغمبر محبت تو سے دے دیا. فرمانی ہے اکثر میرے نبی میں حمیرہ سے دے دیا او میری حمیرہ او میری عائشہ او میری عائش
تو اچھے نام نال پکارنا. اور یاد رکھو جی عورت ہوگی نا عورت ذات یہ جڑے شادی شدہ نا وہ گل سمجھو, جڑے غیر شادی شدہ وہ نیت کرو. ایک ہوتا محبت رکھنا محبت کرنا, ایک ہوتا محبت کا اظہار. کیڑی شے محبت کا یہ بیوی چاہتی عورت اللہ تعالیٰ خمیر تے گل رکھی کیوں یہ چاہتی کہ میں وہ دسے جائے کہ میں فلانا محبت ہے. یعنی شوہر اس گل کا اظہار کرے بول کے آ کے. اور یہ خوشامد نہیں ہے جی, یہ خوشامد یہ نہیں ہے خوشامد, ٹھیک ہے, کہ یہ رنگ مریدی بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی رکھتا پہ. ہاں یہ احتیاط ضرور کرنی, بڑے بیٹھے ہو تو انہوں نے سامنے ہوئے وہ نپ کے مرے. گھر اکثر کماؤ سسٹم میں جو ہوتا ہے پریشانی پڑ رہی تھی, بندہ کر بیوی میں محبت اظہار بتا دے مان کون چڑھتی بیٹھی. حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو محبت والا نام لیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں پانی پہ پی دیا اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میں پانی پی دیا ویکھ کے نا آواز دیتی, اے عائشہ اس برتن تھوڑا جا پانی میرے کن بچاویں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر میں پانی اور بھی موجود تھا لیکن میرے پاک پیغمبر نے میں کیا فرمایا اس برتن پانی, فرمایا میں بچایا پانی. نبی علیہ السلام نے میرے کو پکڑیا برتن, آپ جس نے قریب کرنے لگے نا اس کو اپنے پیمن واسطے تو پیچھا کر لیا. فرمایا عائشہ کو مندر سے کیڑی جا تو منہ لا کے تو پانی پیتا. فرمایا میں اس جگہ تے انگلی رکھی, میرے پاک پیغمبر نے اس برتن کو گھمایا کیونکہ دوسری سائڈ آئی, اس جگہ تو رکھ کے آپ نے اپنے مبارک لعاب میں نے دکھا کے پانی پیتا. اور بھائی ہے کوئی کائنات اندر اتنے اچھے اخلاق والا, اور اس اخلاق کا فائدہ کیا ہونا. اور بھائی میں اپنے گھر والے نال اچھے اخلاق نال بولے سکتا تو فائدہ کیا ہونا. میں نہ بنونا نا اور نرمی میں نے خود حاصل ہونی, وہ اچھائی میں خود. ہر شخص اپنے گھر والے نال اگر نرم ہو سی اچھے اخلاق نال پیش ہو سی تو فائدہ کس کو ہو سی. رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ تے منہ لا کے اپنی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں برتن گھمایا میرے نبی نے اور میں نے دکھا کے. اور ساڈے ہاں مشہور ہے جی کہ شاگرد پیوے استاد دا جھوٹا, مرید پیوے پیر دا جھوٹا, بیوی پیوے شوہر دا جھوٹا, ٹھیک ہے, چھوٹا پیوے بڑے دا جھوٹا, لیکن بڑا چھوٹے دا جھوٹا, بیوی دا جھوٹا شوہر پیوے. بندے آتے جی گلا فلانا بندہ چبلین دا آج کے زنانی دا جھوٹا پیتا. کتنا ٹھکوسلا اور ساڈے اس معاشرے کے اندر ہندوانہ گلن مشہور کر کے لوگ جناب, حالانکہ اللہ نے پاک پیغمبر دی کہے جی سنت ہے, سارے بولو میرے نبی دی سنت ہے. اور رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور اسی طرح دیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نا سب مل کے کھانا کھا گیا نا, اور اصول نبی علیہ السلام فرمایا سب سے بہترین صدقہ لقمہ توڑ کے بیوی دے منہ دینا, بہترین صدقہ میرے نبی فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نا ساڑے گوشت کے بڑے بڑے حصے ہوتے ہیں, اگر میں کسی ہڈی نو نہ اٹھا کے نہ تے کو کھاواں نا تے میں رکھاں نا تے میری کچھی ہڈی نو اللہ دے نبی اٹھا دیا صلی اللہ, اس جگہ تو اٹھا کے کھانا جس جگہ تو میں منہ لا کے کھاتا. اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجے دی محبت, اعلیٰ درجے دی محبت. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میرے نبی باز پہ کرن لوگوں نے گفتگو کر رہے نصیحت کر رہے, ایک شخص کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب تو زیادہ پیارا کون لگا, کس نال تو سب تو زیادہ محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ. کس نال مجمع کہندا ہے مردہ دا, کہدا مردہ دا مجمع, صحابہ دا مجمع. ایک شخص اٹھ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ تو سب تو زیادہ محبت کس نال ہے. آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ نال. وہ بندہ تھوڑا جہا پریشان ہویا کہ پریشانی دے لمحے دے اندر لوگوں کو اس سوال دے جواب کی توقع کو نہیں. آخر لگا یا رسول اللہ میں پوچھا مردوں جو تو سب تو زیادہ پیارا کون لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ دا ابو. حدیث کی الفاظ عائشہ صدیقہ دا, اے نہیں فرمایا ابو بکر صدیق پیارے لگتے, بلکہ آپ نے کیا فرمایا عائشہ صدیقہ دا ابو میں وہ پیارا لگا. تو میں گھرتا سریانے کے زمانے جاہلیت ہے جگہ گھرتا آئی نا تے غبار آئی تے بے حیائی تے جگہ مناظران میرے پاک پیغمبر نے دروازہ بند کرنا. اس وقت حلال محبت کا تذکرہ, لو آفٹر میرج, نکاح کے بعد محبت کیڑی کی نکاح تو بعد. پہلے نہیں محبت نہیں ہوتی, وہ شہوت ہوتی, وہ خواہش ہوتی, غرض ہوتی, جھوٹ ہوتا, دکھ ہوتا. صرف قرآن رکھ کے بھی کوئی آکھے نا میں تیرا بڑا خیر خواہاں, وہ جھوٹ ہے. اس میں اسلام نے حق نہیں دیتا. ہاں باپ خیر خواہ ہو سکتا, بھائی خیر خواہ ہو سکتا, چاچو خیر خواہ ہو سکتا, ماموں خیر خواہ ہو سکتا, کسی بھی اجنبی مرد یا کسی لڑکی دے اس طرح دا وعدہ. ہاں یہ ضرور ہے کسی دی محبت آ گئی کسی اچھی خوبی دی وجہ تو, یا بعض اوقات انسان کسی غلط راستے سے مبتلا ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اس دا حل بھی دسیا.
آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والے جدا نہ کرو، درمیانی نکاح لے آؤ۔ کہ لے آؤ؟ کہ لے آؤ؟ عشق جڑا نا عشق دا سب تو بڑا علاج نکاح ہے کہ اس کو پورو پڑھے اس لڑی کے نروا کو حلال کر کے دے دیا راستے اگر تو غلط ہی اختیار کی پہلی گل تو اولاد کی حفاظت کرو۔ میں پیچھے سے جو یعنی اس مسجد اندر میں گفتگو کی تھی آئی اولاد میں چھاپے جاسوسیاں دا وتیرا نہیں ہے مسلمان دا، لیکن اولاد میں پتہ ہوئے میرا پتر میری دھی میں تیرا موبائل چیک کر لینا، میرے بچے تیرے کمرے کی کنڈی موجود ہوئے لیکن لگی ہوئی ہوئے، تیرا جڑا ہے نا خصوصی الماری ہے سیف تیرا بکسا میں ہر وقت اس کو چیک کر سکنا، بیٹی ہے بیٹے دسے ہوئے ہوئے نمبر ادھر ان باکس میسج سارے یہ بچے بچی پتہ ہوئے میں چیک کر سکنا، کیوں بھائی اسی انسان نا بولو جی کہ شیطان اپنا کام چھوڑ گیا۔ ایک شخص بھوک لگتی روٹی کھاتا، پیاس لگتی پانی پیندا، ایک بندہ عاقل بالغ ہے جوان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساری فطرت کی چیز رکھی، خواہش شہوت خود پیدا اللہ نے کی تھی، اس کو حلال طریقے سے پورا کرنا تھا، میرے رب نے طریقہ سکھایا اس طرح کا کر کے ایک گمان اچھے رکھنے چاہیے، لیکن بہرحال یہ نقطہ ذہنی ہونا چاہیے بیٹی اور بیٹے کے بارے کہ بھائی ساری اولاد کی غلطی کر سکتی۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جھوٹی محبت کو زمانے جاہلیت والی محبت کو بند کروا کے حلال محبت کو امت کے سامنے آندا۔ آپ نے بڑے بڑے میں فرمایا عائشہ کو پیاری لگتی، وہ مرد آکھنے لگے یا رسول اللہ میں پوچھا مردہ چ کون؟ آپ نے فرمایا عائشہ کا ابو پیارا لگا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک سفر جیسی جا رہا سے کہ غزوے تو واپسی آپ نے تمام صحابہ فرمایا کہ تسی اگے چلے جاؤ، سارے صحابہ آگے چلے گئے، جس سے قافلہ سارا آرڈر ہو گیا نا، نبی علیہ السلام نے نام کرنے لگے عائشہ آج دوڑ نہ لائی اتنے میں رل کے کہ نہ لائی کائنات دے سب تو مصروف ترین آدمی، کائنات دے سب تو عظیم انسان اور مصروف ترین آدمی، لیکن اہلیت کو وقت دیتا جا رہا، اس کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لائیے، حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یا رسول اللہ لائیے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اور میرے حبیب نے دوڑ لائی رل کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹی وی، ٹھیک ہے، اور پیچھے بدبخت ملعون آیا ہر دن زندہ ہے اللہ کے عذاب وچ آیا، اس بدبخت نے یہ میرا ریس شروع کرائی لڑکی کو دوڑانا، حالانکہ عورت کو اللہ صفا مروہ تے آپ کیا تو نہیں دوڑنا، عورتاں نہیں دوڑ، عورتاں نہیں کرکٹ، عورتاں نہیں کھیل، عورتاں مردوں نے شانہ پر شانہ لے آؤ، یہ کتنے لکھ ہوا، لیکن آپ میاں بیوی دونوں شوہر ایسے انتظام اور ایسی جگہ کھاتے جتنے اور کو دیکھنا لا ہر ودا ہر عمل کر سکتے ہیں جڑا شریعت نے اجازت دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اور میرا محبوب دوڑے سے میں دیکھ رہی ہوں اس کی میرے نبی میں جتا رہا ہے، میرے نبی میں جتا رہا ہے صلی اللہ فرمایا اس دوڑے جڑا ٹارگٹ رکھا ہے میں پہلے پڑھ گئی۔ اسی طرح وقت کسی غزوے تو واپسی ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام صحابہ نے کہا بھیج دیتا، آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لائیے، حضرت عائشہ کو فرما دیا میں آپ کے لیے ضرور لائی، واقعہ سے دوڑ لائی، فرمایا انہوں دن میرا وجود تھوڑا جا بھاری ہو گیا، میں متبدل نہ ہوں جی وجہ تو نہ میں دیکھیا کہ اس دن اللہ کے نبی پہ جیتے، جس دن فرمایا پہلے دوڑ لگی ہے کہ میں جیتی، آج میرے نبی جیت گیا صلی اللہ دوڑ چکے چلے گئے، جس سے دوڑ مکمل ہوئی نا تو میں نے آنکھنے لگے عائشہ تل کا بتل کا او فلا دن تو جتنی آئے آج دیکھ لو میں جیتی صلی اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پچھلا واقعہ یاد دلانا گویا کہ یاد آئی کہ میں فلاں دن عائشہ یہ واقعہ کیتا ہی یہ عمل کیتا، آج میں بد دوہرا رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر بیوی کو عزیز رکھ دیان، محبت رکھ دیان، اور آپ نے فرمایا او میری امت دے لوگو خیرکم لأہلی، تواڈے وچوں سب تو چنگا بندہ ہو جڑا گھر والی نال چنگا، وانا خیرکم لأہلی، اور میں تساں سارے نالوں سب تو زیادہ چنگا، اور میں جویں چنگا انج میں اپنے گھر والے حق بھی چنگا صلی اللہ۔ تواڈا سب تو بہترین ہونا اچھے اخلاق والا، میٹھے بول والا، نرمی والا، ہمدردی والا، اچھی جگہ تے اپنے مال خرچ کرنے والا، ادا سب تو پہلا مستحق تواڈی گھر والی جس کو اللہ نے ایک بول ہوتے تساں لے کے آئے ہو۔ رشتہ داریاں نوں قطع کرنا، توڑنا، عورتیں بے جا پابندیاں لاؤنیاں، شریعت اسلامیہ دے حق نہ جاندیاں سمجھدیاں تے بعد اس کو مجبور کر دینا ایسی خدمتاں تے جڑے کام اللہ دے ذمے نہیں کیتے، اے چیزاں بھائیو سن آپ سیکھنیاں پوسن سمجھنیاں پوسن۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے محبوب نے میرے نال محبت آئی صلی اللہ، اتنی محبت آئی ایک داڑی کی سواری تے میں بیٹھی اس سواری بدک گئی، جس اٹھ ڈریا نا بدکیا تے نسیا تے بے ودتیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد کی حدیث ہے آپ کی زبان جو بے ساختہ نکلیا وار وساؤ ہائے میری دلہن
ہائے میری پیاری بیوی جن بندہ بے ساختہ زبان جو جملہ کرتا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری وہ سواری ڈری اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو یہ بول نکلے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت رکھ دیاں میرے نال، اتنی محبت رکھ دیاں، اتنی محبت رکھ دیاں. ایک دن میں آکھن لگے ہے عائشہ جس نے تم میرا کڑوی بن جانا ناراض ہو جنوں سے میں پتہ لگ رہا تو سے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے میں پوچھے اصلت کون کھلے پتہ لگ رہا میں عائشہ تو اعلان کرنی نہیں ہاں فرمایا عائشہ جس نے تم ناراض ہوئے نا اس نے تو اپنی لا واللہ رب ابراہیم جس نے تو میرے ناراض ہوئے نا تو حضرت ابراہیم دے نام دی قسم اٹھے گی. تو کدھر نام دی قسم اٹھے گی؟ میں تو قسم ابراہیم دے رب دی جس نے تو خوش ہوئے نا عائشہ اس نے تو میں محمد دے نام دی قسم دے تو اپنی رب محمد دی قسم تو جس نے ناراض ہوئے کہ دی قسم دے عائشہ دے تو میرا نام چھوڑے نہیں من پتہ لگا کہ کون ہے تو میرا قابل ہے وہ کون پوچھتی بہنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب درجے کی محبت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ تبسم فرمایا فرمان لگی یا خود صرف تھوڑا نام چھوڑے نہیں ہے دل تو محبت کوئی نہیں ختم دل اسی جگہ تے باقی رہتا صرف تھوڑا نام زبان کو چھوڑے نہیں کیونکہ گھر داری کے اندر بشری تقاضے کے مطابق انسان ہاں انسان نے کسی بھی عمل تو ناراض ہو سکتا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک سفر ہوتے نا چل رہے ہیں حضرت حفصہ بھی آپ دے نال ہے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ بھی آپ دے جڑی ہوئی ہے نا زیادہ کثرت نال بیویاں دے معاملات اتنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر دے اندر تب ہم اختیار ہے جس کو مرضی نال لے جاؤ حضرت دے اندر باری مقرر کرنا عدل و انصاف کرنا ضروری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی دی دلجوئی واسطے نا اکثر قرآن داری کر لے گیا اور پورے وچ اکثر نام اپنی عائشہ دا نکل ہوندا ہے. کس دا جی اس سفر جی میں حدیث پر سنا رہا ہے اس سفر جی حضرت حفصہ بھی آپ دے نال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عہدے جی اپنی عائشہ جس سواری تے او دے نال سواری کو بار بار لاون گفتگو کرنے واسطے گل بات کرنے واسطے حضرت حفصہ بھی نال آ لیکن زیادہ سواری کدے نال لگے حضرت عائشہ صدیقہ دی سواری نال. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ دے قریب آئیں آنکھ لگی عائشہ آج چیک نہ کریے تیری سواری اچھی ہے میری اچھی سواری نہ بدلائیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے میں حفصہ کی گالے چاہ گئی اس میں سواری بدل نہیں ہوں نبی علیہ السلام اس سے سواری نہ جیسے میں آؤ یعنی اللہ دے نبی نے پتہ ہی کہ حضرت عائشہ کیڑی سواری تھے پردے دے اتباع آنا ہوتے جائی حضرت حفصہ اس طرح میرے نال کر لیا میں جناب معاملہ میرے نال ہو گیا جس نے قافلے دا پڑاؤ ہوا نا یہ ہوتے جائی وہ خیمے جار بڑے ہوندا کہ اس سواری بٹھایا رہندا فرمایا سنا نہیں دے وچ آسے نبی علیہ السلام اس عہدے جی چلے گیا جڑی میری سواری اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اللہ دے نبی تو پوچھنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ گل میرے کو برداشت کون ہوئی باہر نکلیاں گھاس آئی جنگل اتری لٹک رکھیاں دو مبارک پیر رکھ کے نا زور زور نال آسمان کی طرف منہ کر کے دعا شروع کر دی تھی اے اللہ وہ تیرے نبی اور تیرے رسول نہ میں کوئی نہ آکھ سکتی لیکن اپنے بارے تے آکھ سکتی ہے کوئی سب تے پٹھواں گلے نا کہ تو میرے پیروں تے ڈسمائے نہ چاہ اے اللہ میں تو کو تکلیف دے نہ چاہ میں ان جدائی والا معاملہ برداشت نہ کر سکتی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یہ واقعہ میرے حضرت حفصہ نے کیتا اس واقعے کو کیا مطلب نکلا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی محبت آئی صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ صدیقہ کو بھی آپ نے رکھی ہے جی غیر درجے کی محبت آئی. بات کیوں نہ محبت ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہیں آپ کے نال میں سفر کیا اور دوران سفر مختصر پڑاؤ ہوا میں قضاء حاجت واسطے گئی واپس آئی کہ میرے گلے ہار اپنی بہن اسماء کو میں منگی ہوا وہ ہار کوئی نہ میں نبی علیہ السلام کو آگے شکایت کی تھی آپ نے کچھ صحابہ بھیجا جاؤ بھائی امی کا ہار تلاش کر کے لے آؤ. صحابہ ہار تلاش کر گئے نبی علیہ السلام میری مبارک رات ہوتے سر مبارک رکھ کے سو گئے رات کافی گزر نہیں آئی صبح کی اذان کا ٹائم ہویا نماز کا ٹائم ہویا صحابہ واپس کون آئے وہ جڑی جگہ تے پڑاؤ ہوا آئی نا اس جگہ تے پانی کوئی نہ اس جگہ تے پانی کوئی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے جس نے لوگوں دیکھیا نا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں کہ واقعہ نکل پہ باہر امی عائشہ کا ہار کھڑا تھا لوگ ہار تلاش کر رہے ہیں کچھ لوگ ابو بکر صدیق کو آگے شکایت لا دیتی تو تھوڑی بیٹی کی وجہ تو سارے قافلے کی نماز راندی پئی اتنے پانی کا انتظام کوئی نہیں نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں جس نے وقت کافی گزر گیا نا کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا حال نماز کا ٹائم باقی آ صدیق اکبر آئے تو انہوں نے آگے کیفیت دیکھی نا تو بیٹی نے غصہ ہوئے بیٹی نے غصہ بندہ ہو سکتا جائے امور کے اندر
کچھ غلط زبانیں بھی کی اور روایت اندر آتا کوئی جی خود بھی ماری گود مبارک نبی علیہ السلام دا سارا اور امی عائشہ آپ کو بیدار کرنا نہ چاہیے. تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام اٹھ بیٹھے اور جبرائیل آ گئے. کون آ گئے جی؟ جبرائیل آ گئے اور قرآن کا حصہ لے کے آ گئے جس کے اللہ رب العالمین نے حکم دیتا کہ اے میرے پیغمبر تھوڑے وچوں کوئی بندہ انہوں پاکی دی ضرورت ہوئے وضو واسطے اور یا نہان واسطے پانی دی ضرورت ہوئے اور وہ پانی نہ پا سکے نہ ملتا پہ ہوئے تو وہ شخص تیمم کر لے. کیا کر لے؟ تیمم کر لے اور تیمم کر کے وہ بندہ نماز پڑھ لے. نبی علیہ السلام بیدار ہوئے آپ نے تیمم کیتا تمام صحابہ نے آپ نے حکم دیتا ہو تو صرف تیمم کرو. تیمم کیا شے ہے جی؟ بولو نا جی. اور بھائی وضو نہ بندہ کرنا ہوئے یا بیماری کی وجہ تو یا پانی نہ میسر ہوئے تو مٹی کے 2 ضربہ لا کے نا 2 ہی فرض نیت کرنی اور 2 ضربہ. پہلی ضرب لا کے چہرے کو مکمل مار لینا دوسری ضرب لا کے 2 بازو یعنی یہ جڑے 2 فرض وضو والے نا مٹی کے ذریعے پاک چیز ہوتے انسان کر سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہار کھڑا پڑنے کی وجہ تو امت نو قیامت تک ایک سہولت لا گئی. کیا لا گئی؟ اور بیمار بندہ آ سکتا نہیں پانی نہ وضو نہ کر سکتا لہذا میں نماز اللہ اپنے در کی حاضری نے چھڑوائی پانی تو ہون کی موجودگی کے کر سکی تھا. تیمم جس نے تیمم کر کے تمام صحابہ نماز پڑھی نا اسے لحاظ شخص آخر لگ پہ بھائی یہ پہلی برکت نہیں اگے بھی ابوبکر دے گھرانے کی وجہ تو سر بڑا کو لٹیا. اب ابوبکر صدیق آئے بیٹی کا متھا چومیا پیشانی چوم کے آدھے بیٹی تو کیڑی خوش نصیب کہ تیری وجہ تو تیرے ہار دے خراب کرنے کی وجہ تو امت کو ایک بہت بڑی سہولت مل گئی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جس نے قافلہ اٹھا نا پوچھ واسطے تو سواری اٹھائی گئی تو میرا ہار اس اٹھنی دے تلے آ میرا ہار اس اٹھنی دے ہونے کا کیجئے نا مسئلہ ہی سمجھ لو بندے کھڑا کی شہید اٹھے تھے نہیں بجے ہوتے آج دی حساب کرانا فلانے کو بات کو کچھ بدبخت نہ ہو دے چور نے کھانے بیٹھے ہوتے لوگوں لڑونا لے فتنہ پرور اور بھائی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہے. ہار کہنا کھڑا تھا بولو جی امی عائشہ دا پیا کتھے سواری دے چلے جو ہے میرے رب نے پردہ پا دیتا ہے وادی دل میں غیر وہ اللہ نے یہ اطلاع دینا چاہتا کیونکہ علم کس تھا جسے تک نہیں دیتی اللہ نے اطلاع نہیں پتہ لگ سکیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی ابو بکر صدیق نو بھی حضرت عمر نو بھی حضرت عثمان نو بھی حضرت علی نو بھی باقی صحابہ نو بھی امی عائشہ صدیقہ صحابیت اعلیٰ درجے تھے. میرے نبی دا حرم ہے ولایت بھی انہیں قابل ہے تو نہیں پتہ لگ سکیا کیونکہ اللہ نہیں پتہ لگایا. اللہ نہیں جڑوایا تو کوئی خود بخود اپنے علم نہ ایک کوڑ مرے دینے بدبخت جڑے آدھے میں تو چور ڈھونڈ دینا فلانے جا کے گھاڑے تو اتنے جناب کبوتر کا پجرا پہ آتے فلانے جناب گڈی کو اتنے کھلی تو اتنے جناب چور داخل ہوا ہے تو شاید چاہ کے اور بھائی اللہ نہ کرے اگر کوئی شاید میرے بھی بن دے ایڈریس دے 10 سڑ دے تو میں بات بھی نہ منے سا تو سبھی نہیں مننا تو سبھی کیونکہ قرآن کیا خدا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ اٹکنا لگ سکتی ہیں اندازے لگ سکتے ہیں لوگ گل کرے سن 100% بھی سچ ہو سکتی لیکن اس بندے کا علم نہیں ہے کیونکہ یہ علم کس کا اللہ کا اور اللہ کسی پیغمبر کو ایسا علم نہیں دیتا. امی عائشہ صدیقہ دی مجھے تو تیمم کی آیت اتری امت کو سہولت مل گئی. آخر کے اندر میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا ہے نا مرض الوفات کا سارا واقعہ اس ساری لاوی حضرت عائشہ صدیقہ اور میں آپ کی بیماری چلی تقریباً نبی علیہ السلام نے ہجرت الوداع والے اس آخری حج بعد کی 81 دن تک آپ اس دنیا کے اندر رہے. اس آخری بیماری والے ایام کے اندر میرے حجرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. باقی تمام ازواج نے آپ کو اجازت دی. بیماری والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں میری کل کس تھی گھر والی میری کل کس تھی تمام میرے نبی کی بیویاں جمع ہوئیاں انہیں جمع ہو کے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے دیتا کہ تو اپنی عائشہ کے گھر رہ رہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائشہ دے ذہین ہونے دا علم دی محبت دین دی محبت کو سمجھ جان اس واسطے آپ کی آخری زندگی جڑے واقعات ہیں وہ سارے اپنی عائشہ کو نقل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میرے اللہ میں اور خوبی دی نا آخری خوبی خوبی میری یہ بھی ہے کہ میں اپنے پاک پیغمبر کی تیمارداری مشغول ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسد اطہر میں ٹیک لائی گئی. میرا بھائی عبد الرحمن آیا وہ ہاتھ کے اندر کیلی گئی لکڑی آئی جدا ہر مسواک نہ بنایا گیا یعنی لکڑی آئی. آپ صلی اللہ بار بار اس لکڑی لے گیا صلی اللہ میرا بھائی سمجھ گیا انہوں نے اس کو مسواک بنایا اور نبی علیہ السلام کی خدمت ایک پیش کیتا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیماری اور ضعف کی وجہ تو آپ اس لکڑی کو چبا نہ سکے. میں آپ کے ہاتھ مبارک پکڑ کے اس کو نرم کیتا
اور اس میرے چبائے ہوئے لعاب والے اس مبارک مسواک کو میرے نبی نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں پہلے دسے ہی تھے کہ آپ کو مسواک کو پسند آئی. آپ کو مسواک جس بیوی کو آپ نے جانا ہوا ہے گھر آپ پہلے مسواک کر دیں, لوگن ملنے ہوا مسواک کر دیں, ہر نماز تو پہلے مسواک کر دیں, کھانا کھان تو پہلے مسواک, کھانا کھان تو بعد مسواک, سمجھ لگے مسواک, اٹھن لگیا آپ نے فرمایا امت کی تکلیف تو میں ڈر نہ ہوئے نا تو میں فرض کر دے ہوں میری امت ہوتے, فرمایا میں تکلیف کا ڈر نہ ہوئے مسواک فرض کر دے ہوں. اتنا پسند ہے میرے نبی نے مسواک صلی اللہ علیہ وسلم. اسے نیت کریں دے ہو یار کم از کم رمضان شریف کی تک کرو. سب تو بڑا فائدہ مسواک کا موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب کرو یہ کر دے نہیں. اور تسے نماز پڑھی کلی ایک نماز جماعت رن 27 نماز اور مسواک رن 70 نماز. کتنیاں 70 گنا ثواب اللہ بتا دیتا مسواک کا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے نبی کی زندگی کا آخری دن, آخرت والی زندگی کا پہلا دن, میرے لعاب نو اللہ کے نبی دے لعاب نال میرے رب نے جوڑیا اور میرے چبائے ہوئے مسواک کو میرے پاک پیغمبر نے آخرت استعمال کیتا. گویا کہ آخری چیز جڑی دنیا دی میرے نبی اپنے منہ مبارک کی لے کے گئے وہ اپنی عائشہ صدیقہ کا لعاب تھا. فرمایا میری خوش نصیبیاں وچ خوش نصیبی ہے بھی کہ جس دن آپ کی رحلت ہوئی, حجرہ میرا, باری میری, جسم میرا, جس دن میرے پاک نبی نے جسم میں گویا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ فرمایا کر دیا صحت زمانے کہ اللہ ہر پیغمبر کو زندگی اپنا گھر میں کھا دے دیں جب اللہ نبی داخل کر دو گے. اس گھر دے کھانے کے بعد اللہ نبی نے اختیار دے دیں دنیا تے آنا چاہتے ہو آخرت تے جانا چاہتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کی موقع تے فرمایا اس بندے کو جڑا اختیار دیتا گیا نا اس آخرت تے جانا پسند کر لیا, اس آخرت تے جانا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ صحت والے زمانے میں اگر کوئی پریشانی بڑھیا آنا تو آپ نے صورتاں پڑھ کے نہ دو میں معاوضت ہے اپنے مبارک ہتھاں نال اونوں دم کر کے جسم تے پھر جا. اس بخار والی بیماری کے اندر مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد اندر سے دم کر دیا اس, لیکن ہاتھ آپ نے لے لیا صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں ہاتھوں جسم مبارک تے پھیر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی, اللہم الرفیق الاعلی, اے اللہ میرے رفیق اعلی کی سنت نصیب فرما. فرمایا جس نے میرے جملے سنے نا تو اذ اللہ یجاورنا, میں سمجھ گئی کہ اللہ نے نبی ہونا ساڈے آنا نہیں چاہتے. فرمایا میرے سینے نال ٹیک لائی گئی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور آہستہ آہستہ آپ کی انگلی مبارک تلنا آ گئی. میں ایسی خوشبو محسوس کی تھی کہ جڑی دوبارہ زندگی کے اندر دوبارہ میں محسوس ہو نہیں ہوئی. جس وقت آپ نے روح مبارک کو اللہ نے قبض کروایا اس روح دے نکلنے کے بعد فرمایا ایسی میں خوشبو محسوس کی تھی. اور میرے پاک پیغمبر کی مرض الوفات کے تمام واقعات کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اسی طرح میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بول امت تک پہنچانے والی اپنی عائشہ صدیقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حجرے کے اندر قیامت کی صبح تک آرام فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں خواب دیکھا کہ میرے حجرے کے اندر 3 چند جڑے نو آئے آسمان تو ٹوٹے اور میرے حجرے غائب ہوئے. میں اپنے والد ابا حضور ابوبکر صدیق کو تعبیر پوچھی تو اس تعبیر کے اندر ابوبکر صدیق خاموش ہو گئے. فرمایا عائشہ تیرے اس خواب کی تعبیر وقت دسے سی. فرمایا جس نے میرے پاک پیغمبر آ کے میرے حجرے دفن ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ابا حضور نے میرے دسے عائشہ ایک چند آ گئی, ایک چند میرے حجرے آ گیا. فرمایا جس نے میرا ابا حضور دفن ہوئے تو میں سمجھ گئی کہ دوسرا چند بھی آ گیا. حضرت عمر زخمی ہوئے 27 ذی الحجہ یکم محرم نو یعنی آپ کی شہادت تو پہلے اجازت نامہ آ گیا. امی عائشہ کو پوچھوایا گیا کہ میں اپنے پیغمبر کا پڑوس چاہنا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دفن ہونا چاہنا. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی اس جگہ میں اپنے نام رکھی ہوئی ہے لیکن آج میں عمر کو اپنے اتنے ترجیح دیتی ہوں کیونکہ عمر اس لمحے بولیا جس وقت مدینہ سارے کے اندر میرے خلاف گفتگو ہو گئی اور عمر اس وقت کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, ایک جگہ میں اپنے کر رکھی ہے لیکن میں عمر کو اپنے اتنے ترجیح دے دیا. حضرت عمر فرمانے لگے اپنے بچے عبداللہ نو میرے بچے عبداللہ جس وقت میری روح قبض ہو جائے ہو سکتا میں وقت بادشاہ امیر المومنین رہا میرے شرم وچ امی عائشہ نے اجازت دیتی ہوئے میت مبارک لے جا کے دروازے تے روک کے دوبارہ اجازت لینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میت پہنچی اپنی عائشہ کو اجازت لی تو فرمایا مرحبا بن عمر, میں حاضر ہے میرا حجرہ اور میرا گھر عمر واسطے حاضر ہے. دوپٹہ لیا اور چہرہ ڈھانپ دیا باہر نکل گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ واسطے قبر کھودی گئی. پھر تیسرا چڑھ بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نال دفن ہویا. تو صحیح سنے ہو چلی جی واقعہ کہ 70,000 نوری صبح و شام درود و سلام پڑھتے. کتنے جی 70,000 نوری صبح و شام میرے نبی کے روضہ مبارک کے
درود و سلام پڑھتے ہیں انسان تو بے شمار جاندے نا وہ 70,000 دوری بعد قیامت تک انہوں نے دوبارہ ٹائم نہیں لگنا ہونا جنہیں دوبارہ ہونا اللہ نے اتنی تعداد فرشتے دی کہ جڑے آندے نا انہوں نے بس دوبارہ ٹائم نہیں. تو جس طرح میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر کے آرام فرما رہے ہیں, نال ابو بکر صدیق نال حضرت عمر ایک جگہ اور موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان دنیا تو اترنا, انہوں نے شادی کرنی, زندگی گزارنی, اللہ انہوں نے ذریعے شریف توڑوانی, سور کو آپ نے قتل کرنا, یہودیت کو روح زمین تو مٹانا, اسلام کا اللہ نے غلبہ کرنا, حضرت عیسیٰ نے وفات کے بعد اسے روزے جا کے دفن ہونا اور حشر جس سے ہونا نا. تو آپ نے فرمایا جس سے اللہ نے قبرہ کھول دیا نا کہ میدان محشر کا آغاز ہونا تو سب تو پہلے میں محمد کی قبر کھلی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے نال عمر اٹھسن, ابو بکر اٹھسن, حضرت عیسیٰ اٹھسن اور اللہ میرے قدم جو حضرت بلال کو اٹھا سکتا. کس نو جی سارے بولو کس نو؟ حضرت بلال دمشق کی دفن. آپ نے فرمایا اللہ انہوں نے حشر میری قبر میرے قدم جو کروانا اور اٹھتے نالی حضرت بلال آزان دے سن. کہ دے سن آزان دے سن اور انہوں نے آزان ہوتے اللہ جنت البقیہ بیدار کرے سی اور اس طرح کر کے میدان محشر کی طرف سب چل سن پیدل. میں محمد واسطے سواری لے آئی گئی سی, میں اس سواری کے سوار ہو سا, اس کی مہار حضرت بلال کو پکڑائی گئی سی, اس اٹھنی دی مہار حضرت بلال کو پکڑائی گئی سی. اور میں میدان محشر جسے میں پہنچا تو اللہ حضرت بلال کو سواری دے سن, اس سواری کے چڑھ کے پورے میدان محشر کی آزان دے سن. اس آزان کو جس سننا نا جڑا اس آزان کو سندا سن دیو جی سارے بولو زور نہ, صرف روزے ہی اگے پیچھے سنن دا مطلب ہوتا ہے جواب دینا دو طرح دا, منہ نال بھی عمل نال. اللہ کرے اج کل مسجداں دی کدھر لکھ ہویا وہ اصل صرف روزے کر بنیاں اگے پیچھے ساڈا تعلق کوئی نہیں. میں ایک جملہ بدھائی ونجا میں آکھ دیا صرف جمعہ کر بنیاں مسجداں پوچھ سکتی ہے نا صرف. جس شخص اس اذان سے دنیا توجہ دیتی وہ حضرت بلال کی اذان سن کے سیان لے سی کہ حضرت بلال ہے. اور اس اذان کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 120 صفحہ لواسن, میری امتیاں 80 صفحہ اوسط. کتنیاں؟ اور میں قیامت کے دن فخر کر رہے ہوں اپنی امت کی کثرت پہ. اللہ اس وقت عرش کا سایہ دے سب کے سمجھے لوگوں. آپ نے فرمایا ہر نبی کے ہاتھ سے جھنڈا ہو سی, میں محمد کے ہاتھ سے سب تو اونچا جھنڈا ہو سی. اس جھنڈے ہوتے حضرت آدم کو لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی بھی ہو سن اور اللہ اس جھنڈے تے جس کو جگہ دے سی وہ بھی ہو سی. لواء الحمد اس جھنڈے کا نام ہو سی اللہ کی تعریف کا. اس طرح کر کے فرمایا میدان محشر جڑانا شروع ہو سی. تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں, میں تمہارے سامنے امی عائشہ صدیقہ کی سیرت کے کچھ واقعات رکھے. آخر اندر میں گزارش کرے سا ساڑھے واسطے مغربی عورت نمونہ نہیں ہے, خدا کلچر دی تہذیب خدا لباس دی چال ڈالو تو اولیاء ساڑھے واسطے وہ نمونہ ساڑھے واسطے نمونہ میرے پاک پیغمبر دی بیویاں صلی اللہ میرے پاک پیغمبر دی بیٹیاں میرے نبی دی صحابیات اور شاگرداں میرے نبی دی جنہاں میرے نبی کو دین سکھیا کیونکہ کائنات دی سب تو سیاںیاں عورتاں ہوئیاں انہاں پردے کیتے نمازاں پڑھیاں اللہ کے راستے کے اندر صدقے کیتے خیرات کیتا اپنے وجوداں نوں چھپا کے گھر دیاں ملکہ بنیاں گھر دی زینت بن کے انہوں نے امت کو تعلیم دیتی کہ عورت قیمتی شے ہے اور اسلام تو بد کے عورت کے حقوق کی حفاظت کرنے والا کوئی دنیا کے دین آیا نہیں. جڑا بندہ آخر ہے نا بدبخت کہ مسلمان عورت کو قید کر چھوڑیا, مسلمان عورت کو پابند کر چھوڑیا, مسلمان عورت کی تعلیم تے ہی نہیں حق ہے وہ جھوٹ بولتا. جتنا عزت اور شرف اللہ نے دیتا نا بیٹی بڑی اللہ نے نبی فرمایا جنت دے وچ ڈھال بڑسی جہنم دے سامنے جنت دا ذریعہ بڑسی. بیوی آپ نے فرمایا سب تو چنگا ماں تو جو بیوی جا کے چنگا بہن میرے پاک پیغمبر دی رضائی بہن آئی آپ نے قدر کر کے دکھائی. اب ماں فرمایا قدمت علی جنت ہے. 4 سرپرستیاں دے کے عورت کو کیا گھر بیٹھے کھا عزت رکھا شرف رکھا تینوں لوڑ نہیں کہ تو کمائیاں ہاں جدا کوئی نہ رہے. اس کو آخیا تو ضرورت ہے درجے باہر نکل تیری رات گھر تو باہر نہ ہوئے مخلوط انتظام ماحول نہ جا کٹھیاں کسی دن رہ کے غیر محرم ہاں کام نہ کر الگ تھلگ ہو کے جڑا نظام شریعت نے دیتا ہن جڑا آکھے جی کہ عورت کو اسلام نے آزادی نہیں دیتی پابند کیتا اسی اکثریت جیسا اسلام سے محبوب ہے. آخو الحمدللہ تے بیڑی آکھن جی احتجاج کے طور جی بکریاں کیوں قید کی تو انہیں باہر کر دو. جڑا بدبخت کرتا ہے نا عورت دی آزادی وہ ملعون اصل اپنی نظر نو حرام کر تے لاوا چاہتا
کنے نو غلط بنانا چاہتا، زبان دے غلط بولا تو چسکا، حلال دے ہم لذت نہیں وہ حرام چاہتا، اور ایسے حرام کھانا والے نو، حرام دیکھنے والے نو، حرام سننے والے دے سیاح کے چند بریاں اور فحاشی اجاڑی دے کلچر نو دینا نہیں ہوتا جا کے لگ کے اسا اپنی عورت کو گھر کی تحریک کی بات کوئی نہیں کرنا. اسا اسلام دے اس خوبصورت نمونے تے خوبصورت نمونے ہوتے اللہ دے ہم شکر گزاری کرساں اور اللہ دے بندے بن کے اور اللہ دی بندیاں نو اسا میرے نبی دی اس گھر دی طرف دکھا کے سونے نمونے دے مطابق زندگی گزارن دی اللہ کو دعا کرساں. اللہ تعالی